اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں دعا قبول کرتا ہوں۔ تو دعا کی فضیلت یہ رات کی تراویح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بیان کی ہے۔ تو حدیث میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ اللہ تبارک تعالیٰ خالی واپس نہیں موڑتا۔ اب یہ سرکار کا فرمان بھی سچا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار ہم نے جو دعا مانگی تھی دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو دعا کی قبولیت کے بارے میں حضور نے فرمایا 3 باتوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک عطا کر دیتا ہے۔ یا تو دعا مانگتا ہے تو وہ دنیا میں مل جاتی ہے، وہ دعا یعنی قبول ہو جاتی ہے۔ قبول نہ بھی ہو تو حضور نے فرمایا وہ دعا اس کے آنے والی کوئی نہ کوئی حادثہ مشکل پر اللہ تبارک تعالیٰ وہ دعا کی وجہ سے وہ رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ اور نمبر 3 پر، اور اگر کوئی دنیا میں مشکلات پریشانیوں میں گزرے دعا قبول بھی نہیں ہوئی تو تیسری چیز لازم ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے وہ خزانہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ جب میدان معاشر میں جائے گا تو کہے گا یا اللہ میرا تو اتنا عمل نہیں تھا، تو اللہ فرمائیں گے کہ بندے یہ تیری وہی دعائیں ہیں کہ جو تو مانگتا تھا دنیا میں قبول نہیں ہوئی، میں نے تیری آخرت کے لیے رکھ دی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے موقع محل بھی ہے۔ 3 اوقات دعا کے لیے بڑے خاص ہیں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 پر صبح سحری کا جو وقت ہے آج کل، اس وقت دعائیں کریں۔ آج کل ایک موقع بھی ہے، سحری بھی تو کرنی ہے، تو 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، اس کے ساتھ دعا کریں۔ یہ وقت وہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خود بلا کیف آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہو، یہ دعا کی قبولیت کا بڑا خاص وقت ہے۔ اور تیسرا وقت جو ہفتے میں 1 مرتبہ ہی آتا ہے، جمعے کے خطبوں کے درمیان کا وقت۔ لیکن اس وقت بھی حکم علماء کے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی، جو دعا ہے دل میں کریں اور زبان سے بھی نہیں کہنا، کیونکہ خطبے میں خاموش رہنا یہ واجب ہے، تو اگر خاموشی نہیں ہے تو گناہ ہوگا۔ تو آپ دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ وہ جمعے کی ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ بعض علماء کے نزدیک وہ جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان والا وقت ہے۔ تو قرآن عظیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہی سورہ بقرہ کے آخری حصے میں جو رات کو تلاوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کا ذکر کیا، کیونکہ 13 سالہ مکی دور میں جہاد فرض نہیں تھا، لیکن جہاد فرض ہوا مدینہ منورہ میں آ کے۔ جب مدینہ میں آ کے جہاد فرض ہوا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، اور مشرکین خواتین اور مشرکین مرد کے ساتھ رشتہ داری کو بھی منع کر دیا۔ اس سے پہلے اسلام میں جو ہے مسلمان، کیونکہ حرام ہی نہیں تھا، تو مسلمان کا کسی مشرکہ خاتون کا کسی مسلمان کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا۔ لیکن جب یہ حکم آیا اس کے بعد مسلمانوں نے تمام جو خواتین اور تمام مردوں نے آئندہ کے لیے اب کسی کے ساتھ رشتہ نہیں کیا۔ اب یہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ رات کو پڑھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ لا تنکحوا المشرکات، کہ کسی مشرک کرنے والی خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا مطلب ویسے قرآن مجید نے اہل کتاب عیسائی عورت، اہل کتاب یہودی عورت کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز قرار دیا، لیکن وہ ہیں کہ جو حضرت عزیر کو اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اس خاتون کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کا بیٹا کہے یا اللہ جیسا کہے، ایسی عورت کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن مجید کا واضح 2 ٹوک فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے جو ماہانہ ماہواری پہ جو بیماری اس پر آتی ہے اس کے احکام بیان کیے کہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی حالت میں اپنی خواتین کے قریب جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، اس لیے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نجاست کا اور پلیتی کا رکھا ہوا ہے، اس میں آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ ویسے عورتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ نساء حرث لکم،
یہ عورتیں جو ہیں تمہاری بیویاں، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں. جس طرح کھیتیوں سے جو ہے سبزی اور مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح عورت بھی نسل کو آگے بڑھانے کا سبب ہے. تو عورت تمہاری کھیتی ہے، اس میں جو بیج بو گے وہی اگے گا. لیکن آپ کو حکم یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ مخصوص ایام میں کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں. قریب سے مراد یہ ہے اس کی قربت. ویسے عورت نبی صحابہ کرام جب یہ آیت مبارکہ اتری تو بعض صحابہ کرام اپنی بیویوں کے ہاتھ سے کوئی چیز کھانے والی بھی نہ لیتے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قربت حرام کی ہے، ان کے جسم کے ساتھ جو مس شدہ یا ہاتھ لگی کوئی چیز ہے وہ حرام نہیں کی، کیونکہ نجاست اس کے جسم کے مخصوص حصے میں ہے، اس کے ہاتھوں پر نہیں ہے. تو ایسی حالت میں عورت پر نماز، اسلام نے نماز جو ہے اس کو معاف کیا ہے، لیکن روزے وہ قضا کرے گی. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کئی لوگ بہتان لگاتے تھے نا اس زمانے میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو نہیں مانتے، اپنی عقل سے مسئلہ بتاتے ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دیکھو، اگر میں اپنی عقل سے کسی مسئلے کو ترجیح دیتا تو میں عورتوں کو یہ کہتا کہ وہ نماز کی قضا کریں اور روزہ چھوڑ دیں، کیونکہ رمضان تو سال میں ایک بار ہی آنا ہے، لیکن نماز تو دن میں 5 بار ہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے ایام مخصوصہ میں عورتیں نمازیں زیادہ ترک کرتی ہیں روزے کے مقابلے میں. روزے کتنے؟ زیادہ سے زیادہ 7 روزے ان کے قضا ہو جائیں گے، اور 3 سے لے کر 7 تک کے دن ہیں عورتوں کی بیماری کے، یا 10 دن تک. اس سے زیادہ کی جو بیماری ہوگی وہ بیماری شمار ہوگی، وہ حالت حیض نہیں ہے، وہ عام بیماری ہوگی. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ شرائط اور وہ قیدیں نہیں لگائی جو حیض کے معاملات میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد پھر طلاق کا حکم بیان کیا کہ الطلاق مرتان. واضح قرآن کا 2 ٹوک فیصلہ ہے. اب آپ کو کسی حدیث کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب قرآن نے 2 ٹوک فیصلہ بتا دیا، الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 بار ہی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا جناب ایک باری 100 طلاقیں بھی دے دو ایک ہی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی تم قرآن کے واضح حکم کے خلاف کر رہے ہو. قرآن جب کہہ چکا طلاق صرف 2 بار ہی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک وقت میں 2 بار ہی ہے، ایک مہینے میں یا زندگی میں. مطلقاً حکم ہے کہ جب بھی طلاق 1 دو گے 1 مانی جائے گی، 2 دو گے تو 2 مانی جائے گی، کیونکہ قرآن نے کہا طلاق 2 بار ہی ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. تیسری باری حکم یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد آپ جب طلاق، اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو تو طلاق دینے کے بعد تیسری باری حکم یہ ہے یا تو روک لو یا چھوڑ دو. یعنی 2 باری طلاق کا اجازت مرد کو ہے، تیسری باری اس کے نکاح سے وہ نکل جاتی ہے. تو اگر 1 طلاق دی تو عورت اور مرد کی اگر طبیعت مائل ہو کہ ہم اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو حکم قرآن کا یہی ہے کہ پھر آپس میں مل بیٹھ کر صلح صفائی کریں اور دوبارہ اپنا گھر بسائیں 1 طلاق کے بعد. اور اگر 1 طلاق دینے کے بعد وہ دوسرے حیض تک یعنی دوسری ماہواری تک دوبارہ نہیں ملتا اور اپنا گھر نہیں بساتے تو وہ طلاق جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی. اور جب ڈبل طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد 2 طلاقوں کے بعد حکم یہ ہے کہ اس کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا. تو یاد رکھیے تجدید نکاح اسی طریقے جیسے ہم نیا نکاح کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں مرد کے پاس صرف 1 طلاق کی آپشن رہ جاتی ہے. مطلب اب تیسری طلاق دے گا تو اس کے نکاح سے نکل جائے گی. تو اس لیے طلاق ایک ایسا جائز عمل ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے جائز ہے، اللہ نے رکھے لیکن ایک مجبوری کے تحت. اور طلاق دینے کا بھی طریقہ یاد رکھیے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ کسی کو بتا دے، کیونکہ بڑی یہ جو ہے نا لوگ جذبات کے اندر آ کر فوراً لفظ طلاق تو زبان سے نکال دیتے ہیں لیکن ان کا مطلب نہیں جانتے کہ آپ نے اپنے اوپر اس عورت کو جو آپ کے نکاح میں تھی حرام کر دیا. تو طلاق کس موقع پر دیں، حضور نے وہ مواقع بھی بتائیں کہ کس موقع پر عورت کو طلاق دینی چاہیے. جب عورت بیماری کی حالت میں اس حالت میں طلاق نہ دیں. جس حالت میں عورت حاملہ ہو اس حالت میں بھی عورت کو طلاق دینی حرام مطلب کہ گناہ ہے. ایسا نہیں کہ طلاق ہوگی نہیں، طلاق ہو جائے گی.
طلاق ایک ایسا تیر ہے، جب آپ کی کمان سے نکل گیا تو وہ آگے لگے گا، وہ تیر واپس نہیں مڑ کے آ سکتا. زبان سے نکلا وہ لفظ ہی ہے نا، لیکن وہ بندے کو اوپر اس کی بیوی حرام کر دیتا ہے. تو طلاق اگر دینی بھی پڑے تو حضور نے فرمایا ایک دی جائے، اور وہ بھی کب؟ جب مہینے کا آغاز ہو، عورت کی جو ہے طہارت کے ایام، پاکی کے جو ایام ہیں، جب عورت پاک صاف ہو جائے اس موقع پر ایک ہی، اس سے زیادہ نہیں. اگر اکٹھی دے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن طلاق واقعہ ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن نے واضح بیان کیا طلاق مراتن، طلاق 2 باری ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر طلاق رجعی کا اور پھر رداد کا مسئلہ. اچھا، مسئلہ رداد بھی، یہ بھی قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ عورت کہ جس کا دودھ 2 مختلف بچے بھی ہیں، یعنی اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، وہ کسی اور کی اولاد ہے، لیکن کئی لوگ کسی عورت کا یا کسی دائی کا دودھ بچے کو پلوا دیتے ہیں. تو یہ حرام تو نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لے، یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے. لیکن اس معاملے سے اس عورت کے اپنے بچے یا اس عورت کے کسی اور کے بچوں نے جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی کا حکم رکھتے ہیں. یعنی وہ رضائی بھائی ہو گئے، رضائی بہن ہو گئے. حالانکہ اس عورت کے اپنے بچے بھی، ایک وہ بچی جس نے دودھ پیا اور ایک وہ بچہ جو کسی اور تیسرے کا تھا جس نے اس عورت، یعنی اس عورت کا جس بچے نے دودھ پیا ہے، چاہے اس عورت کے اپنے بچے ہیں کسی کے بچے ہیں، وہ سارے آپس میں بہن بھائی بن گئے. ایسے بچوں کا آپس میں نکاح حرام ہے. بہت سارے لوگ خاندانوں میں اس چیزوں کا خیال نہیں کرتے، بعد میں نکاح ہو جاتے، بچے بھی پیدا ہو جاتے، پتہ چلتا ہے جناب انہوں نے تو دودھ پیا تھا. تو پشاور کے اندر یہ بہت بڑے ایک عالم تھے، مدرس بھی تھے. تو ایک ان کے گاؤں سے خاتون آئی اور ان کو بولا کہ جناب بیٹا آپ نے، وہ سادی سی بوڑھی خاتون تھی، تو اس نے کہا بیٹا آپ نے کس کے ساتھ شادی کی ہے؟ تو اس نے اپنی بیوی دکھائی کہ جی یہ میری بیگم ہے. کہا اچھا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، تم دونوں تو میرے بچے ہو. اب وہ بوڑھی خاتون کو کیا پتہ تھا مسئلے کا، اس نے کہا تم دونوں تو میرے بچے ہو. اس نے کہا کیسے؟ کہا بچپن میں تم نے بھی میرا دودھ پیا ہے اور اس لڑکی نے بھی میرا دودھ پیا تھا. تو اسی وقت وہ بہت بڑے شیخ الحدیث بھی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو بولا پہلے تو تم میری بیوی تھی، لیکن اب مجھے مسئلہ پتہ چل گیا، اب تم میری بہن ہو. اب حالانکہ ان کے 3 سے 4 بچے بھی ہو چکے، لیکن مسئلہ پتہ نہیں تھا، واضح نہیں تھا، اس کا علم نہیں تھا. انہوں نے کہا اب ہمارا نکاح تو، کیونکہ اس کی گواہی آ چکی ہے، اس نے خود کہا کہ میں نے دودھ پلایا، تو اب تم جو ہے، کیونکہ رضائی بھائی، رضائی چچا، رضائی باپ کے ساتھ بھی ویسے پردے کے جائز نہیں ہے جیسے اپنے باپ کے ساتھ جو ہے نا پردہ نہیں ہوتا، اپنے بھائی سے پردہ نہیں نہ ہوتا، اس طرح رضائی بھائی سے بھی پردہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی بوڑھا شخص آیا، تو نبی علیہ السلام اس کو لے آئے گھر. حضرت عائشہ جلدی نہ پردہ کر لیا، بی بی عائشہ نے. حضور نے فرمایا عائشہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا رضائی چچا ہے. رضائی چچا مطلب کہ اس عورت کا دودھ تم نے پیا ہے جس کا شوہر یہ اس کا آگے بھائی ہے. تو رضائی چچا جیسا حکم ہے، جیسے اپنے چاچے سے نکاح حرام ہے، رضائی چاچے سے بھی حرام ہے، اس طرح رضائی بھائی سے بھی نکاح حرام ہے. تو رضاعت کا مسئلہ، رات کی تراویح میں اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے حکم بیان کیے کہ وہ بچے جو ایک ہی عورت کا مختلف بچے دودھ پئیں، ایسی عورت کا نکاح جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کہ جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بیواؤں کا حکم بیان کیا. یعنی یہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہیں اور یہ بڑے تفصیلی احکام ہیں اس میں. تو میں ایک مسئلہ تھوڑا ایک منٹ کے اندر ہی بیان کر رہا ہوں. بیوہ کا حکم 4 ماہ 10 دن اس کی عدت رکھی. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت جو ہے وہ عام طلاق یافتہ عورت سے وہ زیادہ رکھی. وجہ یہ اسلام احتیاطی احکام بیان کرتا ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ بعد میں کسی کے بعد اگر عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرے اپنے شوہر کی فوتگی کے بعد تو کہیں کو مسئلہ بن جائے کہ جناب پتہ ہی نہیں چلے یہ بچہ کس کا ہے.
اسلام نے ہر چیز کا ایک حکم بیان کیا کہ عورت اگر جناب طلاق یافتہ ہو تو 3 مہینے، اور اگر بیوہ ہو تو 4 ماہ 10 دن، تاکہ پکا پتہ چل جائے کہ اس کے رحم میں جو اولاد ہے وہ کس کی ہے، تاکہ بعد میں وہ جو فوت شدہ اس کا خامند ہے اس کی اولاد کا پتہ چلے تو لوگوں کو علم ہو جائے، اور اگر کسی نئے شوہر سے جب وہ نکاح کرے تو اس کا بھی علم واضح ہو جائے، تاکہ بعد میں اولاد میں، کیونکہ اولاد جب پیدا ہوتی ہے پھر اس کی ترکے کا، وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اور وراثت کے احکامات میں بڑی احتیاط چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بچہ ہے اس کا باپ کون ہے، باپ کا پتہ ہوگا تو اس کی وراثت کا بھی پتہ ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز عصر کی حفاظت کا حکم بیان کیا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے رہو، یہ قرآن نے حکم، یہ رات کی تراویح میں یہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر سود کے احکامات بیان کیے، سود کے احکامات، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے رب العالمین کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے سود کا لین دین کیا، ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ یہ ایک بات ہے جس کو اللہ نے اپنی جنگ قرار دیا، فرمایا یہ اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، 2 چیزوں پر اللہ نے اعلان جنگ کی ہے، لیکن دوسری چیز میں خود اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو بندہ سودی لین دین کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول سے کیا کر رہا ہے؟ جنگ کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے جس شخص نے سود کا 1 روپیہ لیا، 1 روپیہ سود کا لین دین کیا، 36 بار اپنی ماں کے ساتھ برائی کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، 36 بار کو اپنی سگی ماں کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ شخص اس سے بھی بڑا گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ جب صحابہ کرام پر یہ احکامات اترے نا، تو جن صحابہ نے کسی سے کچھ لینا تھا یا کسی کو کچھ دینا تھا وہیں پہ ختم کیا، کہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول جس چیز کو حرام قرار دے دے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، بیٹا خاموش کر دیں، خاموش ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تیسرا سپارہ ہے، تیسرے سپارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے فضائل بیان کیے، پھر آیت الکرسی کی فضیلت، اور آیت الکرسی کی ایک فضیلت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ اس کی موت ہے۔ یعنی جو آیت الکرسی پڑھنے کا معمول رکھتا ہے فرض نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان ایک چیز رکاوٹ ہے، وہ اور اس کی موت ہے، یعنی فوت ہوگا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، اور یہ پوری قرآن مجید کی سب سے بڑی، جس کو کہتے ہیں سب سے بڑی سردار آیت ہے، جو قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت اگر کوئی ہے وہ آیت الکرسی۔ کیوں؟ اس میں سارے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور اس میں ایک چیز بھی بیان ہوئی ہے، شفاعت، اور شفاعت بھی کس کی؟ اللہ کی محبوب کی۔ اور میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کسی کی کر رہے مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ دیکھو کتنی پیاری بات کی، اللہ فرمایا میں اجازت ہر کسی کو نہیں دوں گا تو اپنے محبوب کو دوں گا کہ وہ اپنی جو ہے گناہ گار امت کی شفاعت کریں۔ اور اس کے بعد آخری احکامات جو سورہ بقرہ کے بڑے اہم ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے کے اسباب ہی ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن نے حکم کیا ہے کہ جب بھی تم کسی سے لین دین کرو تو پہلے دستاویز بنا کر اس کو لکھ لو، اور لکھنے کے بعد پھر اس معاہدے کو گواہوں کی روشنی میں تم طے کرو کہ ہم آپ سے جو چیز لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، یہ جو مکانوں کی رجسٹریاں یا مکانوں کے کاغذات، گاڑیوں کے کاغذات، یہ سب سے پہلا اصول قرآن نے بتایا تاکہ پتہ چلے اس کا اصل مالک کون ہے، تاکہ کوئی کسی چیز پر قبضہ کرنے کا دعوے دار بھی نہ بن سکے۔ یہ قرآن نے کتنا پیارا اصول بتایا کہ جب بھی لین دین کرو تو 2 گواہ اپنے درمیان بنا لو اور اس کو لکھ لو۔ یہ آج موجودہ دور کی ترقی یافتہ دور میں بھی یہ رجسٹری کا، یہ پراپرٹی کی جو کاغذات ہیں، گاڑیوں کے کاغذات ہیں اور مختلف چیزوں کے جو کاغذات ہیں،
اس کا اصل تصور آپ کو اللہ کے قرآن نے دیا ہے تاکہ کوئی بھی کسی کی چیز غائب نہ کر سکے۔ تو یہ مختصر احکامات ہیں۔ اور آخری جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، آج ہم صرف سورہ بقرہ ہی کریں گے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، آخری رکوع، یہ بڑا فضیلت والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس جیسی آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اور سورہ فاتحہ، اس جیسی آیتیں نہ پورے قرآن میں کوئی اور اتاری ہیں، اور نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ یہ اللہ نے فقط اپنے نبی کی امت کو عطا کی ہے۔ یہ وہ عظیم آیتیں، تو ان آیتوں کو رات کو پڑھنے کا معمول رکھیں۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے وہ بندہ ہر طرح کے نقصان سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، ہر طرح کے حادثے سے بچا لیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ پورا جو رکوع ہے، آخری رکوع، یہ آپ روزانہ پڑھنے کا معمول رکھیں، رات کو خصوصاً پڑھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔